بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الطلاق۔ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے مسائل بیان فرمائے ہیں۔ طلاق کے متعلقہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایات ارشاد فرمائی ہیں کہ طلاق اگر دینی ہے تو کب دینی ہے اور کس وقت دینی ہے۔ اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں معزز سامعین و ناظرین کہ طلاق اللہ نے مشروع فرمائی ہے، لیکن صحابہ کرام پیارے نبی نے فرمایا مشروع کردہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ مشروع احکام میں سے سب سے ناپسندیدہ اللہ کے ہاں مکروہ عمل وہ طلاق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اور ہمارا دین یہ چاہتا ہے کہ جب یہ رشتہ قائم ہو جائے میاں بیوی کا، اور اس کو قائم کرتے وقت کے بھی اصول و ضوابط بیان ہوئے ہیں کہ اس وقت کن کن باتوں کا خیال کر کے اس کو قائم کرنا ہے۔ پھر جب یہ قائم ہو جائے تو پھر اس کو حتی الامکان اس کو نبھانا ہے، ساتھ چلنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، اور سب سے ناپسندیدہ اللہ کے ہاں طلاق ہے۔ جائز کاموں میں سے ناپسند جو کام ہے وہ طلاق ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں پیارے نبی نے فرمایا کہ جب طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش بھی ہلنے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ کے ہاں یعنی اتنا اس سے بچنے کی تلقین ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے دوسرے بعض دین اور مذاہب میں کہ اگر میاں بیوی کا رشتہ ایک مرتبہ قائم ہو گیا تو اب کسی بھی صورت میں یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے، بلکہ عین ممکن ہے کہ بہت ہی کوشش کے بعد اور جانچ پڑتال کر کے رشتہ قائم کیا تھا، لیکن پھر بھی کچھ ایسی وجوہات پیش آئیں کہ جس کی وجہ سے اسی میں مصلحت تھی کہ اس رشتے کو ختم کیا جائے، تو اس کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے پھر رکھا ہے، اور وہ حل ہے طلاق۔ لیکن اس کا بھی ایک پورا طریقہ اور کار بیان ہوا ہے، اور اس بیان کو سمجھنے کے بعد یہی بات سمجھ آتی ہے کہ طلاق بھی کسی عورت پر ظلم و جور کرنا نہیں، بلکہ طلاق بھی اللہ کے ایک حکم کو سمجھ کر اور اس کے پورے طریقہ کار کو اختیار کر کے یہ بھی عمل کرنا چاہیے تاکہ نہ عورت کو نقصان اور نہ مرد کو نقصان ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جب طلاق دی جائے تو ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ آپ دیکھیں 3 طلاقیں ہمارے ہاں یوں دے دی جاتی ہیں، یعنی ایک لمحہ میں سوچے بغیر 3 طلاقیں دی جاتی ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے 3 طلاقیں دینے سے، اور فرمایا کہ 3 طلاقیں دے دینا یہ بدعت ہے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور گنہگار ہوتا ہے آدمی جب 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتا ہے۔ طلاقیں دینے کا جو طریقہ کار ہے وہ اللہ پاک جہاں بیان فرما رہے ہیں، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ۔ اے نبی مسلمانوں کو فرما دیجئے کہ جب بھی طلاق دینی ہو تو کب طلاق دیں؟ ایسے وقت میں کہ وہ عدت کو شمار کر سکے۔ یعنی عورت کو جب طلاق دینی ہے معزز سامعین و ناظرین، وہ عدت کو شمار کر سکے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے دنوں میں طلاق دو جب وہ ماہواری کے ایام نہ ہوں، حیض کے ایام نہ ہوں، بلکہ پاکی کے دنوں میں طلاق دینی چاہیے۔ اور حدیث میں یہ بات ہے کہ ان دنوں میں، ان پاکی کے دنوں میں طلاق دو جن پاکی کے دنوں میں تم نے اپنی بیوی سے ہم بستری بھی نہ کی ہو۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ تاکہ خوب آدمی سوچ سمجھ کر اس اقدام کو اٹھائے، اور صرف کوئی وقتی فیصلہ نہ ہو، اور پھر طلاق بھی کون سی دیں؟ طلاق رجعی دیں، تاکہ اگر کوئی وقتی کو غصہ تھا یا کوئی پریشانی تھی اور وہ جب زائل ہو جائے تو رجوع کیا جا سکے، اور عدت کو شمار کر لیں کہ 3 ماہواریاں عدت ہے عورت کی، 3 ماہواریاں گزر جائیں گی، اس کے بعد یہ عورت جدا ہو جائے گی اپنے مرد سے، عورت اپنے گھر اور مرد اپنے گھر۔ تو طلاق کون سی دینی ہے؟ طلاق رجعی دینی ہے۔ اور اس سے اگلا حکم یہ ہے کہ لا تخرجوہن من بیوتہن، طلاق دینے کے بعد تم ان عورتوں کو ان کے گھروں سے، یعنی وہ جس گھر میں ٹھہری ہوئی ہیں آپ کے پاس، یہ گھر انہی کے ہیں، ان کے گھر سے ان کو نہ نکالو،
اور نہ ہی وہ عورتیں خود اس گھر سے نکلیں۔ معزز سامعین، اس میں یہ قانون بیان ہو گیا کہ جب کسی مرد نے کسی عورت کو طلاق دی ہے تو وہ اس عورت کو اس کے گھر میں ہی رہنے دے، یعنی اپنے گھر میں ہی رکھے گا جب تک وہ اپنی عدت پوری نہ کر لے۔ تو عدت کے دوران اس کو گھر میں رکھنا اور اس کو نان نفقہ اور خرچ اٹھانا اس کا یہ مرد کے ذمہ واجب ہے۔ اگر نکالے گا تو یہ واجب توڑنے والا اور اللہ کی نافرمانی کرنے والا شمار ہوگا۔ ہاں، ایک صورت میں عورت کو نکالا جا سکتا ہے، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، جب وہ کوئی بدکاری کا ارتکاب کر لے یا وہ زبان درازی اتنی غلط استعمال کرتی زبان کہ وہ آپ کے پاس اس کو آپ اپنے پاس نہیں روک سکتے، تو اس صورت میں اس کو نکالا جا سکتا ہے۔ وگرنہ مرد کے ذمہ ہے کہ عدت کے دوران وہ مرد کے پاس ہی رہے۔ عدت کا وہ زمانہ 3 ماہواریاں گزر جانے کا زمانہ، اس سے پہلے وہ آگے نکاح نہیں کر سکتی، وہ یہیں گزارے گی اور مرد کے ذمہ ہے اس کا نان و نفقہ خرچہ اٹھانا۔ اور یہ اللہ کی حدود ہیں، جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے وہ اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے۔ تو یہ اب اس سے اگلی بات یہ ہے، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب ان کی عدت پوری ہو جائے، جب 3 ماہواریاں پوری ہونے والی ہیں، اس وقت یہ حکم ہے مسلمان کے لیے کہ ابھی ایک اس نے طلاق دی ہوئی ہے، صرف ایک طلاق، معزز سامعین، طلاق رجی، یہی پسندیدہ عمل ہے، یہی طریقہ کار ہے، سنت طریقہ طلاق دینے کا۔ تینوں طلاقیں ایک ہی دفعہ میں دے دیتے ہیں اور یہ سخت گناہ کی بات ہے اور اس میں بڑا نقصان ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہوا دیکھنے میں آیا کہ جب بھی طلاق دی جاتی ہے وہ ایک وقتی غصہ اور وقتی ناراضگی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور پھر لوگ مسئلہ پوچھتے وقت کہتے ہیں کہ مولوی صاحب وہ تو نا وقتی طور پہ میں غصے میں تھا جب میں نے طلاق دی۔ بھائی طلاق جو ہے بھلے غصے میں دو بھلے مذاق میں دو، یہ ایسی اللہ کی طرف سے ایک ایسا حکم ہے جو ہر حال میں لاگو ہو جاتا ہے۔ غصے میں طلاقیں تینوں دے دیتے ہیں، پھر جب غصہ ہٹ گیا یا وہ کوئی ناراضگی کی بات سی وہ رفع ہو گئی اور اب دونوں کی طرف سے ملان کرنا وہ چاہتے ہیں، لیکن اب کوئی راستہ ہی نہیں بچا کیونکہ 3 طلاقیں اکٹھی دے چکا۔ تو اس لیے ترغیب اسی بات کی دی جا رہی ہے کہ ایک طلاق دی جائے طلاق رجی، اس کے بعد طلاق رجی دیں گے، 1 ماہواری گزری، 2 اور 3، یعنی تقریباً 3 ماہ کا وقت ملے گا ان کو کہ عین ممکن ہے وہ جو وقتی فیصلہ تھا وہ غلط نکلے اور جو رنجشیں تھیں وہ ختم ہو جائے، اور یہ پھر 3 ماہ کے اندر اگر چاہیں تو رجوع کر لیں گے، نکاح بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ حکمت ہے اس بات میں کہ صرف 1 طلاق دو۔ اب جب عدت پوری ہونے کے قریب آ جائے تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ اب سوچ لو، بیٹھ جاؤ، سوچ بچار کر لو کہ اگر رجوع کرنا ہے، اگر رشتے کو باقی رکھنا ہے تو بھلے طریقے سے معروف شریعت کے طریقے کے مطابق روک لو۔ کیا مطلب کہ بعد میں تانا نہ دو، کسی بات کا عیب نہ لگاؤ، بلکہ رجوع کر لو۔ اب کیا ہوگا رجوع کرنے سے؟ 3 طلاق کا حق حاصل تھا، 1 حق آپ نے ضائع کر دیا، 2 حق اب آپ کے پاس باقی ہیں۔ اب آپ اپنی ہنسی خوشی اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا، زندگی گزار لیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اکٹھا چلنے چاہتے ہیں۔ اور اگر سوچ بچار کے بعد یہی فیصلہ ہوتا ہے، عدت پوری ہونے کے قریب سوچ بچار کے بعد آپ نے سوچا سمجھا کہ جدا ہی ہونا ہے، تو او فارقوہن بمعروف، اب طلاق مزید نہ دو، عدت پوری ہو جانے دو۔ عدت پوری ہو جائے گی، وہ اپنے گھر آزاد، وہ چاہے آگے شادی کر لیں، آپ چاہیں آگے شادی کر لیں، کوئی آپ تو پہلے بھی شادی کر سکتے تھے، بہرحال وہ آپ سے آزاد ہو جائیں گی، دوسری تیسری طلاق دینے کی ضرورت نہیں۔ معزز سامعین، دوسری تیسری طلاق کیوں نہیں دینی؟ کیونکہ عدت پوری ہو جانے کے بعد بھی اگر 1 سال گزر جاتا ہے اور آپس میں رنجشیں ختم ہو جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ مسئلہ جو تھا وقتی طور پہ وہ حل ہو جاتا ہے، تو اب بھی آپشن باقی ہے کیا کہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ نکاح ختم ہوا تھا، حرام نہیں ہوئی، نکاح کر لینے سے دوبارہ حلال ہو جائیں گے اور یہ رشتہ باقی رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر 3 طلاقیں کسی نے دی ہیں تو اس کے پاس اب کوئی طریقہ نہیں، کوئی راستہ نہیں اپنی بیوی کے ساتھ دوبارہ رہنے کا۔